السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے سیر و سلوک کے ابتدائی راستے، شرح حدیث عنوان بصری۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد محمد باقر تحریری اور کتاب کا ترجمہ کیا ہے ثقلین زیدی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 185 اور فصل ہے تیسری، اور اس کا عنوان ہے حقیقی بندگی کی نشانیاں اور اس کا ظہور۔ خدا کی حقیقی بندگی وہ کیمیا ہے کہ جو انسان کے خام وجود کو سونے میں تبدیل کر دیتی ہے، اور بندے کے ادراک یعنی چیزوں کو جاننے کی صلاحیت، نظریات، اخلاق اور اس کے اعمال میں بہت نمایاں اور دور رس تبدیلیاں لے آتی ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم نے اس انقلاب اور تبدیلی کو حیات طیبہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے۔ حیات طیبہ کے اثرات اور اس کی برکات بندے کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ اس کو خدا کے بے انتہا کمال اور اس کے لازوال علم اور قدرت سے جوڑ دیتے ہیں، جن کی کوئی حد ہی نہیں۔ بندہ اپنے فقر ذاتی یعنی منگتے پن، اپنی بے وقتی اور بے حیثیتی اور اپنی فنا کا مختلف معاملات یعنی افعال و ذات و صفات میں مشاہدہ کرتا ہے۔ بندے کی ذات میں اس ظاہری، اخلاقی اور عملی طور پر گراں قدر تبدیلی کے کچھ خاص اثرات اور کچھ خاص علامتیں ہوتی ہیں اور جلوہ سازیاں ہیں۔ ان علامتوں میں نشانیاں اور جلوہ سازیاں ہیں۔ بندہ ابتدا میں مختلف عقائد کے بارے میں عقلی آگاہی اور روحانی نصیحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اپنی ذات کا حصہ بناتا ہے، پھر اپنے اعمال کے انجام دینے میں ان عقائد پر عمل پیرا رہتا ہے اور اپنی روح و قلب کے رد عمل میں انہیں پرکھتا ہے۔ پھر یہ معرفت اس کے دل و جان میں راسخ ہو جاتی ہے اور وہ انتہائی مخصوص شرائط میں ان کا قلبی طور پر مشاہدہ کرتا ہے۔ عنوان کے اس سوال کہ بندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کے جواب میں امام نے بندگی کی حقیقت کے بارے میں وضاحت فرمائی اور اس کے بہت ہی اہم ترین اثرات اور جلووں کی طرف اشارہ فرمایا، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 186 اور اب عنوان ہے بندے کے اعتقاد میں تبدیلی، خالق کے مالک و مختار ہونے کا احساس۔ مالک و مختار ہونا ایک خاص قسم کا تعلق ہے جو مالک اور اس کی ملکیت کے درمیان ہوتا ہے۔ مالک ہونا ملکیت میں ایک خاص قسم کے تصرف اور قدرت کا احساس دلاتا ہے۔ اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز کو جیسے چاہے استعمال کرے اور اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھائے۔ مالک و مختار ہونے کی مختلف اقسام ہیں، جن میں سے کچھ انسان سے متعلق ہیں اور بعض خداوند تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں۔ نمبر 1، رسمی ملکیت یا اعتباری ملکیت۔ انسان کا اپنے مال اور املاک سے تعلق رسمی ملکیت کہلاتا ہے کہ جسے معاشرتی قرارداد کے بعد قابل تسلیم مانا جاتا ہے اور جسے دوسروں کو بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا دائرہ اثر وقت اور جگہ کے لحاظ سے محدود ہوتا ہے۔ اس طرح کی ملکیت کے اپنے احکام اور اپنی شرائط ہوتی ہیں، جو یا تو وقفے سے اخذ کی جاتی ہیں یا عاقل ماہرین اپنے لحاظ سے ان کے قوانین مرتب کرتے ہیں۔ ہم نے تھوڑا سا غلط پڑھا ہے، ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح کی ملکیت کے اپنے احکام اور اپنی شرائط ہوتی ہیں، جو یا تو فقہ سے اخذ کی جاتی ہیں یا عاقل ماہرین اپنے لحاظ سے ان کے قوانین مرتب کرتے ہیں۔ نمبر 2، حقیقی ملکیت۔
حقیقی ملکیت سے مراد یہ ہے کہ مالک کا املاک پر ایک وجودی احاطہ ہوتا ہے۔ انسان کا اپنے وجود کی مختلف قوتوں اور اعضاء و جوارح پہ حاکمیت ایک حقیقی ملکیت ہے جو دوسروں کو منتقل نہیں کی جا سکتی ہے، جیسے انسان کی اپنی بینائی کی قوت یا یہ ایک مالکانہ حیثیت ہے، یا اس کی قوت فہم و ادراک اس کی اپنی ملکیت ہے جو کہ بغیر کسی معاہدے اور شرط کے اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے جو کسی کو دی نہیں جا سکتی۔ حقیقی ملکیت کی بھی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1، حقیقی ملکیت انحصاری، یعنی ملکیت حقیقی غیر استقلالی۔ یہ ملکیت حقیقی ہونے کے باوجود کئی لحاظ سے محدود ہوتی ہے، مثلاً یہ کہ جیسے انسان دوسری چیزوں پہ انحصار کرنے والی مخلوق ہے، جس کے نتیجے میں اس کی ملکیت میں جو چیز بھی ہوتی ہے اس میں ایک محدودیت ہوتی ہے اور سب کچھ اپنی اپنی حدود میں ہوتا ہے۔ انسان اپنے وجود کی تمام قوتوں کا مالک ہے، لیکن اس نے ان کو خود سے حاصل نہیں کیا اور یہ خدا کی طرف سے اسے عنایت کی گئی ہیں۔ لہٰذا شریعت کے نقطہ نگاہ سے اسے ان کے استعمال میں مطلق آزادی حاصل نہیں ہے۔ وہ مختلف قوانین کے تحت ہی انہیں استعمال میں لا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے کچھ باطنی میلانات اور رجحانات کے باعث یہ صلاحیتیں اور اہلیت مختلف قوتوں، کمزوریوں، اونچ نیچ اور نرم گرم کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں اور ممکن ہے کہ بندے سے بالکل چھن جائیں۔ یہ اس بات کا سب سے پختہ ثبوت ہے کہ انسان اپنی چیزوں کی ملکیت اور ان کو قابو میں رکھنے کے معاملے میں بذات خود دوسروں پر انحصار کرتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ وہ ہے جس نے کمزور حالت سے تمہاری تخلیق شروع کی، پھر کمزوری کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزور اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ بڑا جاننے والا اور صاحب قدرت ہے۔ نمبر 2 ہے حقیقی ملکیت غیر انحصاری، یعنی ملکیت حقیقی استقلالی۔ یہ حاکمیت اور ملکیت صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے اور کوئی مخلوق اس ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ یہ بہت سارے عقلی دلائل اور قرآنی آیات کہ جن میں تمام مخلوقات اور موجودات کو خدا کی ملکیت قرار دیا ہے، اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کہ جن کو خداوند متعال نے بے تحاشا علم و طاقت عطا فرمائی، وہ بھی اپنے آپ کو غنی یعنی خدا کے سامنے فقیر ہی سمجھتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں ارشاد ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو خدا کے سامنے فقیر ہی سمجھتے ہیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ کہتے ہیں، اے اللہ، میں اپنی بے نیازی میں سراپا احتیاج ہوں، تو میں اپنی فقیری میں کیسے ضرورت مند نہیں ہوں گا۔ یہ حدیث اقبال الاعمال کے صفحہ نمبر 348 پر اور بحار الانوار کی جلد نمبر 95 میں۔ خدا کی حقیقی ملکیت کا توجہ، علم اور ایمان کے ساتھ مشاہدہ کرنا اور انسان کو خود اپنی دولت اور املاک کی وجہ سے حقیقی مالک نہ سمجھنا ایک بہت ہی قیمتی اور اعلیٰ اور عرفہ کمال ہے۔ انسان کو لازمی طور پر اس بات سے باخبر رہنا چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں اور استعداد میں آزاد نہیں ہیں اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیا ہے، بلکہ وہ عنایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہیں۔ انسان کی خارجی و باطنی توانائیوں اور استعداد کا اور اس کے تمام اندرونی و بیرونی اعضاء و جوارح کا حقیقی مالک و مختار خداوند تعالیٰ ہے۔ اس نے انسان کو ان انحصاری اور حقیقی ملکیتوں کا مالک و مختار قرار دیا ہے، لیکن ایک خاص اور محدود مدت کے لیے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں،
وہ اس چیز کا مالک ہے کہ جس کا مالک خدا نے اس کو بنایا ہے، اور اس کے پاس ہر وہ قدرت و طاقت ہے جو قدرت و طاقت اس نے اوروں کو دی ہے۔ یہ حدیث ہے توحید صدوق کے صفحہ نمبر 361 اور روایت کا نمبر ہے 7۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کبھی بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی صحیح سلامت رہتا ہے۔ کچھ وقت کے لیے وہ جوان اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے اور پھر وہ بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں ظاہر کرتی ہیں کہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اس کا حقیقی مالک نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس وہ اہلیت و طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کو ہمیشہ محفوظ و صحیح سلامت رکھتا، اور اس کے پاس ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مخصوص مدت ہے۔ ان حقائق پر غور کرنے سے انسان میں خدا کی حقیقی ملکیت اور انسان کی انحصاری ملکیت کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ایک بندہ اس حقیقت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، یہ مطلب اتنا ہی زیادہ گہرائی میں اسے سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے، اور اس کے آثار اتنے ہی زیادہ اور بہتر طور پر سامنے آنے لگتے ہیں۔ یہ اعلیٰ اور عرفہ حقیقت کہ حقیقی ملکیت غیر انحصاری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے، اور تمام بندگان اس کی مخلوق ہیں۔ ان لوگوں پر آشکار ہوتی ہے جو اصل حقیقت تک رسائی حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اور جو علم الیقین کی منزل کو پار کر کے عین الیقین اور حق الیقین تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال حضرت ابراہیم کی ذات گرامی ہے کہ جن کو آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت دکھائی گئے۔ سورہ روم میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام حکومت دکھاتے تھے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 75 کا۔ ملکوت سے مراد وہ اصیل یعنی کھرا اور اعلیٰ تعلق ہے جو مخلوق کا خداوند تعالیٰ سے اور اس کی حقیقی ملکیت سے ہے۔ انسان کا خود اپنے وجود اور اپنے وجود کے مختلف پہلوؤں کا مالک ہونا در حقیقت کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ خدا کی حقیقی ملکیت کا ایک چھوٹا سا جلوہ ہے۔ ملکیت کا حدود اربع اور اس کی مختلف شاخیں ہمیشہ عالم ملوکت کی ساخت پر اپنا وجود ظاہر کر سکتی ہیں۔ اس حقیقت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آشکار فرمایا تھا، اور انہوں نے اس کا اظہار کچھ اس طرح فرمایا تھا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 79، سورہ انعام کی آیت نمبر 79 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے تو اپنا رخ پوری یکسوئی سے اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ خیال کرے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے مد مقابل مخلوق کی کوئی حیثیت اور اوقات ہے، بلکہ تمام مخلوقات محض اس کی ذات مطلق اور اس کے وجودی کمالات کی ایک نشانی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ انہیں اس بات کی وضاحت دکھائی جائے کہ موجودات کو صاحب حیات کیسے زندگی عطا کرتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں، میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر کچھ خاص دستورات ارشاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کے عمل سے آگاہ کیا اور انہیں اجازت دی کہ مردوں کو زندہ کریں۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نزدیک سے خداوند کے ملکوتی امور کی ادائیگی کا مشاہدہ اس موجودہ عالم ملک میں کر سکیں اور ملکوت تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام ملکوت آسمانی، تمام مخلوقات اور خود اپنے وجود کے مختلف پہلوؤں کی نسبت خداوند تعالیٰ سے دے سکیں، اور پھر کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جس کی نسبت وہ اپنے آپ سے دے سکیں۔ ہر مقام پہ جہاں خداوند تعالیٰ کی ملکیت حقیقی ان کے لیے آشکار ہو، وہیں یہ خداوند تعالیٰ کا وجود ہر شے کا احاطہ کیے نظر آئے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188
میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 49 میں بھی ارشاد باری تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے میں خود بھی اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ تعبیر ان کے تمام وجودی پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ یقیناً یہ حقیقت صرف ان کی ذات سے ہی ہے، ان کی ذات سے ہی مخصوص نہیں بلکہ تمام موجودات اور انسان اسی طرح کے ہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام حقیقتوں کا ہر طرح سے خوب مشاہدہ کیا ہے۔ آیت قرآنی میں اللہ تعالیٰ نے توحیدی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہیں تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے رسول جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے اس وقت آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے کنکریاں پھینکی تھیں۔ یہ مرحلہ توحید افعالی کے ظہور کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اپنے شہود قلبی کے ساتھ پہنچے، مگر دوسرے اس حقیقت کو صرف عقلی اور ذہنی حد تک ہی سمجھ پائے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں خداوندہ کی حقیقی ملکیت کی سمجھ اور توحید کے مختلف پہلوؤں کے جلوے تفصیل سے دیکھنا اور سمجھنا بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمان خداوندی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں اور آیت نمبر 163 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ اگرچہ تمام پیغمبران علیہم السلام کو خداوند تعالیٰ نے مخلصین اور صالحین میں سے قرار دیا ہے، لیکن ان کے مراتب میں فرق اپنی جگہ پر ہے، اور یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں کہ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلیم و رضا کا مرتبہ خداوندہ کے سامنے سب سے بلند ہے۔ اسی وجہ سے ان آیات میں یعنی سورہ انعام کی آیت میں آپ کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، لیکن آیت میں اول سے مراد یہاں وقت اور زمانے کے لحاظ سے نہیں بلکہ اول قرار دیا جانا اصل میں رتبے اور مرتبے کے لحاظ سے ہے۔ اس سے مراد بالا ترین طریقے سے خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، یعنی خداوندہ کے حضور افعال، ذات اور اوصاف سب کے لحاظ سے مطلق تسلیم کا اظہار کرنا، کیونکہ خدا کی حقیقی ملکیت کا ظہور انہی تین پہلوؤں سے اجاگر ہوتا ہے۔ خداوند متعال کے روبرو اس مطلق تسلیم کا ظہور انسان کے وجود میں قلب تک سرایت کرتا ہے، اور اس کا درک اور شہود بھی قلبی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو تمام کے تمام پیغمبر ہی صالحین میں سے ہیں، اور یہ ہے آیت نمبر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 اور 75 اور 86 میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اس لحاظ سے دیکھیں تو تمام کے تمام پیغمبر ہی صالحین میں سے ہیں، لیکن خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت یوسف اور حضرت سلیمان سے نقل فرمایا کہ ان تمام نے اس بات کی گزارش فرمائی کہ انہیں صالحین میں سے شمار کیا جائے، لیکن صرف حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا گیا کہ وہ آخرت میں صالحین میں سے شمار کیے جائیں گے۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130، سورہ نحل کی آیت نمبر 122 اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوا ہے کہ صرف حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ آخرت میں صالحین میں سے شمار کیے جائیں گے۔ ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں صالحین کے کچھ اعلیٰ اور عرفہ درجات اور مقامات ہیں
کہ حضرت ابراہیم بھی وہاں پہنچے ہوں گے اور وہ مقام در حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کے کمال کا مقام ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 196 میں خداوندہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرا آقا تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہ صالحین کا کارساز ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حقیقی ملکیت کی بصیرت کے بھی مختلف درجات ہیں، اور سب سے بلند ترین درجے کا ادراک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کو ہے، اور یہ مقامات اور مراتب وہ ہیں کہ جن کے حاملین اپنے امور کی تدبیر خود سے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ بندگی کی حقیقت یہ نہیں کہ بندہ خود اپنی کوئی ملکیت تصور نہ کرے، بلکہ وہ خود کو بھی اپنی ملکیت نہ سمجھے، کیونکہ بہت سے انسان بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی چیز خود ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ یہ آگاہی اور معرفت ضروری ہے، اور جو شخص جتنا زیادہ اس بات سے واقف ہوگا وہ اتنا زیادہ اس کے مختلف پہلوؤں سے مزید آگاہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ حقیقت محض عقل و دماغ تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اس کا بندے کے قلب میں منتقل ہونا ضروری ہے۔ اس معرفت کی روشنی میں عمل کرنا اور اس کو حقیقی ترین معنوں میں ایک عقیدے کے طور پر اپنے اندر تک اتار لینے سے سالک یعنی بندے کا قلب مزید عمیق گہرائیوں میں جا کر ان کا ادراک کرتا ہے، اور وہ باقاعدہ انہیں دیکھنے لگتا ہے اور ان کا مشاہدہ کرتا ہے، یہاں تک کہ خدا کی حقیقی ملکیت سالک کے لیے روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں بہت ہی لطیف اور خوبصورت انداز سے بہت سے انسانی رموز کی جانب انسان کو متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کی آیت نمبر سورہ حدید آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور راہ خدا میں خرچ کریں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اس آیت میں انسان کی مالک اور املاک کی ملکیت کو خدا سے منسوب کیا گیا ہے، لہٰذا انسان اپنے املاک کی ملکیت کے بارے میں خود مختار نہیں ہے۔ اس کے برعکس اپنے سے پہلے گزر جانے والوں کی طرح سے انسان اپنے مال کی ملکیت رکھتا تو ہے، لیکن صرف ایک مدت تک کے لیے وہ پرانے مالکوں کا جانشین ہوتا ہے، اور یہ حصہ اس کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس سچائی کو جاننے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ حالت خوبصورت اور جاذب صورت اختیار کر لیتی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے دے دو۔ صفحہ نمبر ہے 195 اور عنوان ہے انفاق کرنا، خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے آپ کو خدا کی ملکیت سمجھنا۔ نہایت غور و فکر اور احتیاط سے قرآن کی آیات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک نقطے کی تکرار کئی بار نظر آتی ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات خدا کی ملکیت ہیں۔ یہ تکرار انسان کو یہ زاویہ نگاہ سمجھانے کے لیے ہے کہ انسان انفاق کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لاگو کرے اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا اور اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ بات اس وجہ سے سمجھائی گئی ہے تاکہ لوگوں کی اکثریت اس بات کو عقلی طور پر سمجھ کر تسلیم کر سکے، مگر عملی طور پر اپنی خود غرضی کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتی اور شدید غفلت کا شکار رہتی ہے۔ لیکن کوئی اس زاویہ نگاہ پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی ہوائے نفس کے خلاف ریاضت کرے اور جو اس کے پاس ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرے تو اس کی معرفت مزید قوی ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اسے خداوندہ کی ملکیت کے احاطے کی وسعت سمجھ آنے لگتی ہے۔ ابتدا میں بندے کو یہ ملکیت صرف چند عمومی معاملات اور ظاہری مال و دولت سے متعلق نظر آتی ہے، لیکن اپنے وجود کے بارے میں غور و فکر کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی وجودی توانائیوں کو محفوظ رکھنے یا ان کو بہتر بنانے میں خود مختار اور آزاد نہیں ہے۔
چاہے وہ توانائیاں جسمانی ہوں یا ذہنی اور ادراکی۔ اس طرح سے اس کا ملکیت خداوندی کو سمجھنے کا نظریہ اور زاویہ نگاہ زیادہ بامعرفت اور عمیق ہو جاتا ہے۔ بس بندے کو اپنے نفس کے خلاف جہاد اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں دستور الہی پر کار فرما رہ سکے اور عبادت کے فرائض انجام دیتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ دل سے راہ سلوک کے مراحل طے کرے اور اخلاق اور توحید کی دنیا میں داخل ہو جائے، یہاں تک کہ ممکن ہو اپنے محتاج ہونے اور خدا کے غنی ہونے کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ اپنے اثاثوں اور ملکیت اور مال و املاک کو اپنے دل سے نکال پائے گا، اور جو کچھ اس کو خدا نے محبت سے عنایت فرمایا ہے اس میں سے اس کی رضا کے لیے خرچ کرے گا۔ اس طرح سے نہ صرف انفاق یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، بلکہ ایثار و بخشش میں بھی کوئی دشواری نہ ہوگی۔ نیز سالک کو یہ سب کرنا حیات آفرین اور لذت بخش محسوس ہوگا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں ان لوگوں کے بارے میں ستائشی کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں، اور جو پہلے سے اس گھر یعنی دارالہجرت یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان پر قائم تھے وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آیا ہے، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دے دیا گیا ہے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش نہیں پاتے، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود محتاج ہوں، اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے ہیں بس وہی کامیاب لوگ ہیں۔ روایت میں آیا کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بھوک و افلاس کی شکایت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے گھر اپنی بیویوں کے پاس بھیجا۔ ان خواتین نے جواب دیا، ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام وہاں سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، آپ کے پاس کچھ ہے یعنی دینے کے لیے؟ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، آج رات کے کھانے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن اپنے مہمان کو ہم خود پر فوقیت دیں گے۔ اگلی صبح امام علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب جا کر بتایا، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث ہے تفسیر سورہ نور ثقلین جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 285، اور روایت کا نمبر ہے 53، اور آیت وہی تھی سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ایک جو کی روٹی تھی۔ جس وقت انہوں نے اسے کھانے کے لیے اپنے سامنے رکھا تو اسی وقت ایک مسکین آیا اور بولا، خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک تہائی حصہ اس کو عنایت فرما دیا۔ ایک لمحہ نہ گزرا تھا کہ ایک یتیم آیا اور وہ بولا، خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ مولا علی نے ایک تہائی حصہ اب اس کو دے دیا۔ اس کے بعد ایک قیدی آیا اور بولا، خدا آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ مولا علی نے وہ آخری ایک تہائی حصہ بھی اس قیدی کو دے دیا، جبکہ اس میں سے ایک نوالا تک نہ کھایا اور خود بھوکے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں ان کے بارے میں نازل فرمائیں۔ یہ آیتیں ہر اس مومن کی فرحت کے لیے ہیں جو مولا علی کی طرح اس کام کو خدا کی خاطر انجام دے۔ قربانی سے متعلق اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ امام علی کا ارشاد مبارک ہے، ایثار انسان کی سب سے بڑی کرامت ہے، اور یہ حدیث ہے غرر الحکم کی روایت نمبر 9159 میں۔ اور ایثار دراصل نیکیوں میں نیک ترین اور ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یہ روایت بھی غرر الحکم کی ہے اور روایت کا نمبر ہے 9162۔
عارف بزرگ سید علی قاضی اپنی سخت ترین مفلسی اور غربت میں بھی ایک غریب دکان والے سے سامان خرید لیتے تھے۔ ایک بار انہوں نے پرانے اور تقریباً خراب سلاد کے پتوں کو اس غریب دکاندار سے دن کے آخری لمحات میں خریدا تھا۔ اس دکاندار کی اس اچھوتے طریقے سے مدد فرمائی کہ اس غریب شخص کو اس مدد کا اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ بدلے میں کچھ دینے کا سوچے، اور ایسا کرنے کی وجہ سے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی۔ اور یہ حدیث ہے دریائے عرفان صفحہ نمبر 37 پر۔ انفاق اور اثار کرنے کا جذبہ اور طبیعت کے برخلاف زندگی بسر کرنا صرف اس سوچ اور ایمانی نقطہ نگاہ کے باعث ہی ممکن ہے، اور اس کی خاطر خواہ اثرات اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ انفاق خدا بندہ سبحانہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دائرہ کار۔ انسان کی بقا، اس کا وجود اور اس کے تمام کام اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں، اور انسان ایک فقیر، محض اور سراسر محتاج خداوندی ہے۔ پس خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا دائرہ انسانی وجود اور خدا کی اطاعت کردہ تمام چیزوں کے برابر ہے۔ اس میں سے وہ سب کچھ شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت فرمایا ہے، جیسے نام، عزت، آبرو، معاشرتی منصب، زندگی وغیرہ۔ سالک جس قدر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا مقام بندگی سمجھ سکتا ہے، اسی لحاظ سے اس کا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا پیمانہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں خدا نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو واقعی پاک اور خدا پر ایمان کے راستے پر ہے۔ خداوند کریم قرآن میں ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں، سورہ انفال کی آیت نمبر 3 میں، سورہ حج کی آیت نمبر 35 میں، سورہ قصص کی آیت نمبر 54 میں، اور ہم نے انہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اپنی ہر ملکیت کے بارے میں چاہے وہ انحصاری ہو یا حقیقی، وہ اسی طرح سوچتے ہیں، اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ وہ ہر چیز کی نسبت ذات اقدس الہی سے دیتے ہیں۔ انفاق خداوند تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے درجے۔ سالک کے مختلف ایمانی درجوں کے لحاظ سے انفاق یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ان کے لیے انفاق جو خدا کی ملکیت کو علم الیقین کے درجے تک یعنی عقلی حد تک سمجھ پاتے ہیں، ان کے لیے انفاق سے مراد محض مالی واجبات اور مستحبات کی ادائیگی ہے۔ اس کا ادا کرنا ان کے لیے مشکلات کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس پہلے مرحلے والا اپنی دولت اور اپنی ملکیت کو اپنا ہی حق سمجھتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کا مالک اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے۔ وہ خدا کو چیزوں کا مالک تو قرار دیتا ہے، لیکن صرف ذہنی اور عقلی حد تک ہی محدود رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا اپنی املاک کو خود سے جدا کرنا ایک مشکل اور سخت کام محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں انسانوں کے اس گروہ کے بارے میں توصیفی اور تنبیہی دونوں انداز میں گفتگو ہوئی ہے۔ کچھ آیات بعض افراد کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے اور اس دنیا اور آخرت میں ان کے اثرات اور برکات کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں اگائیں، جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔ بعض دوسری آیت میں ایک تنبیہ لہجے میں ایمان والوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور مقابلتاً کیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ ان سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔
नंबर 2, जिहाद और कोशिश, तज़किया और अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने के इस दुनिया और आखिरत में अच्छे नताइज और असरात पर गौर व फ़िक्र करने के बाद इंसान का दिल रोशन हो जाता है। इसकी अपनी मिल्कियतों से क़ल्बी वाबस्तगी खुदा की खातिर हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इसको यकीन हासिल होना शुरू हो जाता है कि वो बज़ाते ख़ुद किसी और की मिल्कियत है और हकीकी मालिक व आका खुदावंद ताला की ज़ात है। इस पर इसका ईमान पुख्ता होता चला जाता है और वो ऐनुल यकीन का दर्जा हासिल कर लेता है। ऐसे अफराद अगर अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हैं तो महज इसलिए कि खुदावंद ताला की रज़ा और खुशनुदी इनको हासिल हो जाए। ऐसा करने के साथ साथ अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने की बरक़ात इस दुनिया में भी हैं और आखिरत में भी इन्हें मिल रही होती हैं। इस गुरोह के लिए खुदा की राह में ख़र्च करना मुश्किल और बोझ नहीं होता। वो अपने माल और अपनी चीज़ें बहुत ही आसानी के साथ खुदा की खुशनुदी के लिए पेश कर देते हैं। कुरान करीम में इनकी तारीफ़ में खुदा इरशाद फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 265 में, और जो लोग अपना माल अल्लाह की खुशनुदी की खातिर और सबात नफ्स के खर्च करते हैं, इनकी मिसाल इन बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़ हो, इस पर ज़ोर का मींह बरसे तो दुगना फल दे, और अगर तेज़ बारिश ना हो तो हल्की फुवार भी काफ़ी हो जाए, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को खूब देखने वाला है। नंबर 3, सालिक जब अपनी तमाम तर इदराकी यानी मुख्तलिफ़ मामलात को समझने वाली और तहरीकी यानी जज्बे अमल देने वाली तवानाइयाँ हासिल करता है और इस बात पर एतक़ाद रखता है कि मालिक के हकीकी खुदा की ज़ात ही है, और जब वो खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो वो खुदा की खुशनुदी और रज़ा हासिल करने के लिए खुदा के रास्ते पर सिर्फ़ ज़ाहिरी माल खर्च करने को काफ़ी नहीं समझता, बल्कि वो बहुत ही शानदार और जामे अंदाज से अपना हर अमल खुदा की राह में अंजाम देना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में खुदा इसके क़ल्ब से मज़ीद पर्दे हटा देता है और इसको नूरानियत के आला तरीन दर्जों तक रसाई दे देता है। इस मकाम पर पहुंचकर वो अपने आप को और जो कुछ भी इसके इख्तियार में है इसे खुदावंद की मुल्कियत करार देता है। इसकी दी हुई दौलत इसके हुक्म के मुताबिक खर्च किए जाता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा का बंदा हरगिज़ अपने आप को इन चीज़ों का मालिक नहीं समझता जो खुदा की तरफ से इसे इनायत की गई हैं, क्योंकि ग़ुलाम की मिल्कियत में कुछ नहीं होता। इसकी नज़र में इसकी दौलत और तमाम इमलाक दरअसल खुदा की मिल्कियत होती है, और जहाँ खुदावंद ताला इसे खर्च करने का हुक्म देता है वो खर्च कर देता है। ये हदीस है बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 225 और रिवायत का नंबर है 17। इस तरह से वो इस आयत की हकीकत का अपने दिल की नूरानियत से मुशाहिदा करते हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 104 में इरशाद बारी ताला, क्या इन्हें इल्म नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और सदक़ात भी वसूल करता है। इस मार्फत के साथ सदका खैरात करने के नतीजे में जो इसने खुदा की राह में किया होता है, इसे किसी इनाम की तरफ रग़बत महसूस नहीं करती, क्योंकि वो अपने आप को इस नेक काम को करने वाला करार नहीं देता, बल्कि खुदावंद आलम को इस काम का करवाने वाला करार देता है। इस वजह से खुदा की राह में ख़र्च करना इसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बल्कि इस काम को अंजाम देने में वो दूसरों से आगे बढ़ जाता है। कुरान करीम में खुदावंद ताला इस तरह के लोगों की तारीफ़ कुछ यूँ बयान करता है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 57 से 61 तक, हकीकत यह है कि जो लोग अपने रब के खौफ से हिरासा हैं और जो अपने रब की निशानियों पर ईमान लाते हैं और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाते और जो कुछ वो देते हैं इस हाल में देते हैं कि इनके दिल इस बात से लरज़ रहे होते हैं कि इन्हें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। यही लोग हैं जो नेकी की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं। यही लोग नेकी में सबक़त ले जाने वाले होते हैं। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 57 से 61 तक। इस बात की बुनियाद पर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में उन्वान से ये फरमाया था, जब बंदा इस माल में अपनी मिल्कियत नहीं देखता जो कि खुदावंद ताला ने इनायत फरमाया है, तो इस माल में से खुदा की राह में ख़र्च करना बंदे के लिए मुश्किल नहीं होता,
کہ جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔